الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس سلسلے میں سن رہے تھے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ احادیث کا انکار کرنا قرآن مجید کا انکار کرنا ہے. اس سلسلے میں میرے محترم حاضرین، حدیث کا مقام و مرتبہ، اس پر بہت سارے کتابیں لکھی ہیں. اس میں ایک جامع کتاب السنہ و مکانتها فی التشریع بول کے ایک کتاب ہے عربی زبان میں، جس کے مؤلف ہیں دکتور مصطفیٰ السباعی رحمہ اللہ. تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں موجود ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریعی مقام، اس کے مؤلف ہیں مترجم غلام احمد حریری رحمہ اللہ. تو بڑی جامع کتاب ہے. اس کتاب کو بھی خرید کر آپ تفصیلاً حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے اس سلسلے میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. تو میرے محترم حاضرین، آج کے درس میں ہم بہت ساری باتیں آئیں گی حدیثی کے سلسلے سے. صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ اور اسلاف، ان کے پاس جب کبھی کوئی مسئلہ آتا تو فوراً وہ لوگ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے. صحابہ کرام اور اسلاف رحمہ اللہ کے پاس احادیث کی بڑی قدر و منزلت تھی. ان کے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر اور عظمت ان کے پاس تھی. اسی لیے صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے جو ہے میلوں کا سفر کرتے. ابو ایوب الانصاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ مصر میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جس کو کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سنے نہیں تھے. تو فوراً انہوں نے مصر کا سفر کیا. اسی طرح سے صحابہ کرام کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج کے مسائل لوگوں کو بتا رہے تھے. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے ابا یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں ان کی یہ رائے ہے. تو فوراً ابن عمر رضی اللہ عنہما غصے میں آ گئے، سخت ناراض ہو گئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں اور تم فلاں فلاں کی بات مجھے بتا رہے ہو. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھی کسی مسئلے میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی یہ رائے ہے فلاں مسئلے میں. تو وہ بھی سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول لكم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر. سخت غصہ ہو گئے اور کہنے لگے قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نازل ہو. میں اللہ کے رسول کی بات تم پر سنا رہا ہوں تمہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر ایسا ایسا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی کی بھی بات نہیں چلے گی، کسی کے بھی قول کو اس کے خلاف میں نہیں لیا جائے گا. تو اس قدر صحابہ کرام کے پاس حدیث کی عظمت تھی، مقام و مرتبہ تھا. وہ حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے دوسروں کے اقوال پر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بھی بیان فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اے لوگو، تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو، بدعت اور خرافات سے بچو. اللہ کے رسول کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تمہارے لیے کافی ہے. لہذا میرے محترم حاضرین، کوئی بھی عمل ہمارے سامنے بتلایا جائے تو فوراً ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ عمل کتاب اور حدیث، قرآن مجید اور حدیث میں ثابت ہے یا نہیں. عہد صحابہ میں اس عمل کو صحابہ انجام دیے یا نہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ اس سلسلے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكن اليوم دينا.
جو بات عہد صحابہ میں دین کا حصہ نہ تھی وہ آج دین کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ قیامت تک وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اگر وہ دین کا حصہ ہوتا تو صحابہ اکرام عمل کرنے میں سب سے پہل کر کے اس کی جانب آگے بڑھتے. تو لہذا احادیث کا مقام و مرتبہ، اس کی عظمت ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کے احادیث کی مخالفت کرنے پر سخت وعید اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بتلایا ہے. چنانچہ کہا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کے رسول کے حکم، آپ کے حدیث کی مخالفت کرنے سے ڈرتے رہنا چاہیے. ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں انہیں کوئی فتنے کا نہ سامنا کرنا ہو، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب انہیں آنا پکڑ لے. تو لہٰذا اللہ کے رسول کی مخالفت، حدیث کی مخالفت، یہ فتنوں کے اسباب ہیں. اللہ رب العالمین کی جانب سے دردناک عذاب ایسے لوگوں پر آ سکتا ہے. مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفر ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر تم روگردانی کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ رب العالمین کافروں کو ناپسند کرتا ہے. اسی طرح سے حدیث رسول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرنا یہ صریح گمراہی ہے. کہا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تحقیق کہ اس نے صریح گمراہی میں پڑ گیا. اور ایسے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حدودوں کو پامال کرتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. لہٰذا میرے محترم حاضرین، احادیث رسول کی مخالفت کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے برعکس جو لوگ احادیث کو مانتے ہیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، فوائد ان کے بتلائے گئے ہیں. احادیث کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا، یہ دخول جنت کا سبب ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے حکم کی، میرے حدیث کی نافرمانی کی، اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا. حدیث رسول کی اطاعت کرنا، اتباع کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے لیے شامل حال ہوتی ہے، یہ اللہ کے رحمت کا حقدار ہوتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حدیث کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی دلیل ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے تو تم یقیناً اللہ کی جانب سے ہدایت پالو گے. حدیث کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین ذریعہ ہے. حدیث کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، حدیثوں کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کا کام ہے. ابھی 2-3 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے میری حدیث سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے. ایسے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے لوگوں کو لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے. اہل علم کہتے ہیں
احادیث کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ نقلی عبادتوں سے افضل ہے، بہتر ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے، حدیث کو سیکھنا سکھانے کا ایک فائدہ کثرت درود پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی. قبولیت عمل کا ایک شرط حدیث کی اتباع ہے، متابعت حدیث، متابعت سنت، تبھی چل کر ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، یعنی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اس پر نہ ہو، تو ایسا عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. آخری بات یہ ہے کہ میرے محترم حاضرین، اتباع سنت ہونا چاہیے، احادیث کی پیروی ہونا چاہیے. بدعات سے، خرافات سے، نئی نئی چیزوں کی ایجاد سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کوئی بھی ایک حدیث جو جھوٹی ہو، من گھڑت ہو، اگر کوئی ایک حدیث کو بھی ہم اپنی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک بات کو کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سے کہا، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تقریباً اس حدیث کو 70 سے زیادہ صحابہ کرام روایت کیے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی شخص مجھ پر عمدن کوئی بھی بات گھڑ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا، حدیث نہیں ہے، تو جھوٹی حدیث بیان کرنا، اللہ کے نبی کی جانب نسبت دینا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے نبی نے کہا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لہٰذا میرے محترم حاضرین، حدیث کو بیان کرنے میں، دوسروں تک پہنچانے میں بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے. صحیح احادیث کو بتانا چاہیے. اگر ضعیف ہے، موضوع ہے، تو اس کے سلسلے میں وضاحت کر دینا چاہیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف ہے. خامخواہ کوئی بھی ایک بات آپ کے سامنے آئے اور اس کو نقل کرنا اور اس کی نسبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے. لہٰذا میرے محترم حاضرین، احادیث کے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ احادیث سے ہمیں محبت ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے. ہر حدیث سے ہمیں پیار ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو احادیث سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حفظ احادیث کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی جیسا کہ اپنے حافظے کے ذریعے سے احادیث کو یاد کر سکتا ہے، لکھ کر بھی یاد کر سکتا ہے، لیکن عمل ایک بہترین ذریعہ ہے. حدیث پر عمل کرنا حدیث کو یاد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اے احمد بن حنبل، کیا بات ہے کہ تمہیں اتنی ساری حدیثیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا، عمل کے ذریعے سے میں احادیث کو یاد کرتا ہوں. تو احادیث پر عمل کرنا حفظ احادیث کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننے اور ان کی عزت تعظیم کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.